اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان عرس حضور غوث سمدانی محبوب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظیم محفل پاک عرس پاک کی اپنے اختتامی منازل کی طرف رواں دواں ہے۔ آج کی یہ عظیم الشان عرس غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پیر طریقت جانشین مبلغ اسلام حضرت پیر محمد احسن شرافت نوشاہی قادری حافظہ اللہ کے زیر انتظام اور سرپرستی انعقاد پذیر ہے۔ مبلغ اسلام عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی انصر القادری صاحب حافظہ اللہ نے بھی خطاب فرمایا۔ بندہ نچیز کو حکم دیا گیا، اگرچہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں، آخر میں میرا بیان کروایا گیا، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ احباب کے سامنے آج کی عرس پاک کی تقریب اور عرس پاک کے حوالے سے انشاءاللہ عقیدہ اہل سنت اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں، جو عرس شریف کا اصل مقصد اور اصل غرض ہے، انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آراس بزرگان دین کا مقصد اور غرض یہ ہے جہاں ایصال ثواب اور بزرگان دین کے لیے ہم دیگر اہتمامات کرتے ہیں، ان میں سے جو سب سے اہم غرض ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور ان بزرگان دین کی تعلیمات اور ان کی جو فکر ہے ان کو اجاگر کیا جائے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت جو مبارک عقیدہ، جو مبارک مسلک اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، قرآن و سنت، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اللہ کی رحمت سے وہ مبارک عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ اسلام کی 14 صدیاں اور اسلام کی 14 صدیوں کا علمی ورثہ اور اسلام کی پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے جتنے ولی اس دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ نے سارے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائے۔ اس پرفتن دور میں اس بات کو اجاگر کرنے کی اور اس فکر کو عیاں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو ہر سنی مسلمان کے دل دماغ میں بٹھا دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مسلک کوئی 50 دیا ان کو کرتا چلا جائے، اور جن کاموں سے رب رسول صحیح اور جس کے پاس تقوی کی دولت موجود ہے۔ کیا ہے؟ تقوی کی دولت۔ اور اسی بات کو میں آگے بڑھا کے انشاءاللہ اپنی بات کو آگے چلاؤں گا کہ ولایت کے لیے ایمان کا صحیح ہونا بھی ضروری، تقوی کی دولت بھی ضروری، اور ایمان صحیح وہ جو جس کا عقیدہ صحیح، اور عقیدہ صحیح کس کا ہے؟ سارے اولیاء اللہ کی تعلیمات کو پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ نے صحیح عقیدہ اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔ حضور غوث ثقلین کا عرس پاک ہے۔ اپنی کتاب غنیت الطالبین دوسری جلد کتاب التصوف صفحہ 277 پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یاجب علی المرید المبتدی فی ہذہ طریقہ الاعتقاد صحیح الذی هو الاساس۔ فرماتے ہیں اس تصوف کی راہ میں چلنے والے مرید مبتدی کے لیے اس کا عقیدہ صحیح ہونا شرط ہے، واجب ہے، ضروری ہے،
اور فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ وہ بنیاد ہے، وہ اساس ہے، بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اس لیے عقیدہ کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ وَيَكُونُ عَلَىٰ عَقِيدَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ اہل سنت القدیمۃ سنت الانبیاء والمرسلین والصحابۃ والتابعین والاولیاء والصدیقین۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں ہمارا مرید وہ بنے گا جس کا عقیدہ صحیح ہے، اور عقیدہ صحیح اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔ اگر عقیدے کے اندر کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی خرابی اور کوئی اس کے اندر کوئی فساد آ گیا، پھر زمین و آسمان کے درمیان ساری خلا کو وہ نیک اعمال سے بھر کے بھی آ جائے تو پھر اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ عمل اسی کا قابل قبول ہے جس کا ایمان اور عقیدہ صحیح، بولیے جس کا عقیدہ صحیح۔ اب اسی پر بات ہو تو بڑی طویل ہو جائے گی، میں نے انشاءاللہ بہت ساری اور باتیں بھی بیان کرنی ہے۔ عقیدہ صحیح، اور پنجابی میں کہتے ہیں 100 ہاتھ رسہ سرے تے گنڈ۔ اگر اس پر دلائل پیش کیے جائیں قرآن و سنت سے، اللہ کے فضل و کرم سے دفتر موجود ہے کہ اللہ نے عقیدے کی حقانیت اور سچائی اور صداقت اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی مکتوبہ شریف میں فرماتے طریق النجاتی مطابقت اہل سنت والجماعتی کسرہم اللہ سبحانہ فی الاقوال والافعال وفی الاصول والفروع فانہ الفرقۃ الناجیہ وما سواہم من الفرق فہم فی مارد الزوال وشرف الہلاک علمہ اليوم احد اولم یعلم اما فی الغد فیعلمہ کل احد ولا ینفع۔ مجدد صاحب فرماتے نجات کا رستہ اہل سنت کی پیروی ہے۔ ذرا محبت سے کہی گج کے ذرا سبحان اللہ، پانی دا انتظام کرو ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ پائندہ باد حضرت مجدد سے فرماتے ہیں نجات کا رستہ اہل سنت و جماعت کی پیروی ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ جو اس سے انحراف و اعراض اور عدول کرے گا، فرماتے ہیں ہوا مارے فی مارد الزوال و شرف الہلاک، وہ جہالت میں، گمراہی میں، جہنم کے گڑھے میں گرنے والا ہے۔ آج کوئی جانے یا نہ جانے اما فی الغد فیعلمہ کل احد ولا ینفع۔ فرمایا قیامت کو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، سب کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے حقانیت و صداقت اہل سنت کو دی ہے، لیکن قیامت کو فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کو فائدہ، بولے قیامت کو فائدہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا کا محدث بریلی فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گیا، پھر نہ مانیں گے۔ اگر عقیدے میں بگاڑ آ گیا، خرابی آ گئی تو پھر کوئی منزل، کوئی رستہ، کوئی مقام نہیں ملے گا۔ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے علم کے اندر، معرفت کے اندر، علوم ظاہری کے اندر، علوم باطنی کے اندر وہ مقام عطا کیا تھا کہ اگر کوئی عقیدہ بگڑا ہوا بھی میرے غوث پاک کے جلسے میں، محفل میں، آپ کی مجلس میں آ جاتا تو غوث پاک سرکار کی نگاہ ولایت دیکھ کے بتا دیتی تھی کہ بھئی تیرا عقیدہ خراب ہو چکا ہے، اپنا عقیدہ صحیح کر لیں۔ بھئی پیچھے تک ذرا محبت سے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے،
हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पाक है। देखिए सूफिया अहले तसव्वुफ, इस तसव्वुफ और सूफियत के इस शोबे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने तो गौसे पाक सरकार के उलूम का जिक्र किया, आपकी निगाह विलायत का जिक्र किया और मारिफ और उलूम बातनिया का जिक्र किया। मुहद्दिसीन ने, तो जो कीजिए जरा, मुहद्दिसीन ने भी जब गौसे पाक सरकार का जिक्र किया है तो इन कलिमात और अल्फाज के साथ जिक्र किया है। मसलन इमाम ज़हाबी बहुत बड़े अजीम नक्काद और मुहद्दिस और अस्मा और रिजाल के आलिम हैं। 18 जिल्दों के अंदर एक मारूफ किताब उनकी अस्मा और रिजाल की है, सिगर अलाम नुबला, उसकी जिल्द नंबर 15 सफ़ा 179 पे हुजूर गौसे पाक सरकार का जब तज़किरा लिखते हैं तो इन अल्फाज के साथ गौसे पाक का जिक्र किया, अल इमाम। भाई तवज्जो है, तुम अब से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल इमाम, अल आलिम, अल ज़ाहिद, अल आरिफ, अल कुदवा, शेखुल इस्लाम, अलमुल औलिया, मुहय्यिद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी शेख बगदाद। इमाम ज़हाबी तज़किरा लिखते हैं और लिखते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी की निगाह विलायत का ये मकाम है। काना यतकल्लमु अलल खवातिर, जो मजलिसे गौसे पाक सरकार में आके बैठता था, तो जो मेरी तरफ रखिए जरा, गौसे पाक सरकार की मजलिस में आता था तो मेरे गौसे पाक सरकार लोगों के दिलों से कलाम फरमाया करते थे, लोगों के दिलों के साथ बातें करते थे। एक आलिम अबू बकर अल अम्माद, वो कहते मैंने इल्म कलाम उसूल दीन पढ़ा। इधर तवज्जो कीजिए, उलूम इल्म कलाम उसूल दीन ये वो इल्म है जिसके अंदर बाकी अदियान, बाकी फ़िरका है दाला गुमराह फ़िरकों के मुकाबले में पढ़ाया जाता है। उनका अकीदा क्या है, दलाइल क्या है, इश्काल क्या है, इतराज़ात क्या हैं, जवाबात क्या हैं, हमारे अदिल्ला क्या हैं, यानी कीलो काल उस इल्म और फ़न के अंदर होती है। अबू बकर अम्माद कहते मैंने इल्म कलाम पढ़ा, फ़ौका इंदी शक्कन, इल्म कलाम पढ़ा तो मेरे दिल में कुछ शुकूक व शुबहात पैदा हो गए, कोई वसवसे पैदा हो गए कि मैं जिस अकीदे पर हूं ये अकीदा सही भी है कि नहीं, अकीदा दुरुस्त भी है कि नहीं। तो कहा कि मुझे पता चला कि बगदाद में जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी मजलिस में बैठे खिताब करते हैं, यतकल्लमु अलल खवातिर, वो लोगों के दिलों से कलाम करते हैं। मालूम हुआ तो कहते हैं कि मैं इसी गर्ज से एक दिन गुजरता हुआ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस में जा बैठा। अभी मैं बैठा था कि शेख ने गुफ्तगू करते करते मेरी तरफ तवज्जो की और कहा, एतिकादुना एतिकादु सलफ साले व सहाबा। अबू बकर अम्माद कहते हैं मैंने कहा तकरीर करने वाला कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है, अपने सामीन ऑडियंस की तरफ, सामीन की तरफ वो तवज्जो करके खिताब करता है, हाज़ा काला इत्तिफाकन, ये मेरी वजह से शेख ने कलाम नहीं किया बल्कि इत्तिफाकन ऐसे ही जैसे तकरीर करने वाला मुक़र्रर तकरीर करता है, ऐसे करते बात आपने कर दी, मेरी वजह से नहीं की। तो कहते हैं फिर शेख ने मेरी तरफ देखा और कहा, एतिकादुना एतिकादु सलफ़ साले व सहाबा, हमारा वही अकीदा है जो सलफ़ सालहीन और सहाबा का अकीदा। ये गौसे पाक सरकार की बात सुना रहा हूँ। हुजूर गौसे पाक सरकार फरमाते हैं हमारा वही अकीदा है जो सलफ़ सालहीन और नबी के सहाबा का अकीदा है। तो अबू बकर अम्माद कहते हैं मैंने फिर, कहते हैं कि कुल्तु फी नफ्सी, मैंने दिल में फिर कहा कि हो सकता है कि ये भी शेख ने इत्तिफाकन ही कहा। कहते हैं फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार ने तीसरी दफा मेरी तरफ निगाह उठा के देखा, अभी कोई तारुफ नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, ना आके मैंने को रुका को पर्ची को चिट लेके अपना इश्काल इतराज पेश किया, ऐसे इत्तिफाकन शेख की मजलिस में आया था। जब दिल में तीसरी मरतबा कुल्तु फी नफ्सी, जब मैंने दिल में सोचा कि ये भी शेख ने इत्तिफाकन ही बात कर दी, तो शेख ने निगाह विलायत उठा के मेरी तरफ देखा और नाम लेके कहा, या अबा बकर एतिकादुना एतिकादु सलफ़ साले व सहाबा, ए अबू बकर हमारा वही अकीदा है जो नबी के सहाबा का अकीदा है, सलफ़ सालेहीन का अकीदा।
اللہ اکبر، یہ غوث پاک کی نگاہ ہے۔ کہا یا ابا بکر اعتقادنا اعتقاد السلف صالح و صحابہ، قم قد جاء ابوک وکان غائبا، جا جو تیرا باپ کافی عرصے سے لاپتہ تھا، گھر جا کے دیکھ واپس آ چکا۔ کہتے قم تم بادرن، میں جلدی جلدی اٹھا، جا کے جس وقت میں نے دروازہ کھولا تو باپ واپس آ چکا۔ یہ غوث پاک سرکار کی نگاہ ہے۔ ایمان سے بتائیں میرے غوث پاک کی نگاہ ولایت کا یہ مقام ہے تو نبیوں کے امام کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے وے تے چانن ہووے نوروں بلیاں نو سب نظیری آوے، کیا نیڑے اور حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا بالکل آخری جملہ، آخری سطر، غوث پاک سرکار انہیں طالبین کے آخری صفحے پر آخری سطر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اذا طلبت اللہ بالصدق اعطاک مرآتا تنظر فیہا کل شیء من عجائب الدنیا والآخرہ۔ آج صدق دل سے رب کو تو طلب تو کر، تو طلب کرے گا رب تجھے ایسا آئینہ دے گا، تنظر فیہا کل شیء من عجائب الدنیا والآخرہ، اس آئینے سے، اس نگاہ ولایت سے، اس بصیرت سے تو دنیا اور کائنات کی ہر چیز کو اپنے سامنے روشن دیکھے گا۔ یہ ولایت کی نگاہ ہے، یہ غوث پاک سرکار کی نگاہ ہے، تو نبیوں کے امام کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اب ان لوگوں کا عقیدہ ایک طرف رکھیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، نعوذ باللہ تعالی، اور جو کہتے ہیں رسول کو غیب کی کیا خبر۔ اللہ اکبر، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک کا عالم تو یہ ہے کہ حضور کی مبارک مجلس میں کوئی آ جائے، جو اس کی دل کی تختی پہ لکھا ہوتا تھا میرے آقا دیکھ کے اپنے صحابی کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو جو ہے تو ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اب ان لوگوں کے باطل، فاسد اور گندے اور بدبودار عقیدے کو ایک طرف رکھیں، اور ہمارے امام نے قرآن و سنت اور صحابہ کے عقیدے اور ولیوں کے عقیدے کی جو تشریح کی ہے اس کو ایک طرف رکھیں۔ اس عقیدے سے بدبو آئے گی، امام کے عقیدے سے خوشبو آئے گی۔ حضور کی بات اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آئے، انصاری صحابی، تو جو کہ بڑی محبت والی حدیث ہے، حدیث سنا کے انشاءاللہ بات کو آگے چلاؤں گا۔ امام عبدالعظیم بن عبدالقوی منظری نے الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث کو بیان کیا، مسلم بازار کے اندر، طبرانی کبیر کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ توجہ کیجئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابی آئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کلمات اسأل عنہن، حضور کچھ کلمات، کچھ سوالات آپ سے کر کے اس کے جوابات میں نے آپ سے لینے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اجلس، اے آنے والے صحابی بیٹھ جا۔ ابھی صحابی بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر گزری کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دوسرے صحابی جو قبیلہ ثقیف سے ثقفی صحابی تھے، تعلق رکھتے تھے، مدینہ کے باہر سے حضور کی بارگاہ میں سفر کر کے آئے، تو جو انصاری صحابی نے سوال کیا تھا وہی اس ثقفی صحابی نے سوال کیا، کلمات اسأل عنہن، حضور کچھ سوالات ہیں آپ سے اس کے جوابات لینے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سبقک الانصاریو، اے آنے والے ثقفی تیرا انصاری بھائی تجھ سے سبقت لے گیا، پہلے انصاری کی باری آئے گی پھر تیری باری آئے گی۔ انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان للغریب حقا، حضور غریب مسافر کا حق پہلے ہوتا ہے، اسے میری باری عطا فرما دیں۔ ابھی ثقفی صحابی حضور سے سوال کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، سوال کیا نہیں،
کوئی پرچی، کوئی رکا، کوئی چٹ، کوئی اس وقت کچھ بھی نہیں، ابھی سوال کرنے کے لیے تیار تھے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اے آنے والے ان شئتا انبأتک عما کنت تسألونی و ان شئتا تسألونی و اخبرک، اگر تو چاہے تو سوال تو نہ کر، سوال بھی میں خود کر کے جواب بھی خود عطا نہ فرماؤں، ان شئتا اگر تو چاہے تو عرض کی بل عجبنی اما کنتو اسألک، حضور پھر میں سوال کیوں کروں گا، سوال بھی آپ پہ کرو تو جواب بھی آپ پہ عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال کیا، لمبی حدیث ہے، سوال کیا آپ نے جواب دیا، پھر سوال کیا آپ نے جواب دیا، جب حضور نے سارے سوالات کر کے جوابات مکمل دے دیے، بے ساختہ وہ سقفی صحابی بول اٹھے والذی بعثک بالحق نبیا ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا، حضور اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا، جو بھی میرے دل میں سوال تھا آپ نے سوال بھی خود کیے ہیں، جواب بھی خود عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی نگاہ نبوت ہے۔ اب کوئی کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے قلم نہیں، تو امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے صحابی کے عقیدے کی ترجمانی کی، امام ارکدیاں کا سر عرش پر اے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے آقا وہ جو تجھے پہ عیاں نہیں، وہ کمال حسن حضور نے۔ کون سی دیواریں اور کون سی وہ باتیں ہیں جو اللہ کے محبوب پر مخفی ہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں اور غیب تم سے کیا نہاں ہوں بلا، جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درو۔ غوث پاک سرکار کی نگاہ ولایت کا یہ عالم ہے، اور حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کا مقام، علمی مقام محدثین نے مانا، علماء نے مانا، اور اللہ رب العزت نے جو ولایت میں آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یاد رکھیے حضور غوث پاک سرکار سنیوں کے امام ہیں۔ ایک دو باتیں یہاں کرنا چاہوں گا، کیونکہ جتنے گمراہ طبقے اہل سنت کے معاندین و مخالفین، قریب والے، ہاں جی اچھا ٹھیک ہے، یہ ذرا سیکٹری صاحب بتا دیں گے تاکہ میں اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں، ٹائم بتا دیں گے، ٹائم ذرا بتا دیں گے گفتگو تاکہ مکمل ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے، اذانوں میں 5 منٹ کھاتے ہیں، جاری رکھو جی ٹھیک ہے جی، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ مقامی اذان ہوگی انشاءاللہ سنیں گے اس کو۔ بس پیغام غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں اپنا ایمان عقیدہ یہ بچانا ضروری ہے۔ ایمان عقیدہ، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، یہ اہل سنت کو اللہ نے عطا کیے ہیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کی خصوصیت ہے، امتیاز ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سنی وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو نبی کے صحابہ، اہل بیت اور سارے اللہ کے ولیوں کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ اللہ کے ولیوں سے نقل ہوتا رہا۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں یاجب علی المرید المبتدی فی ھذا طریقہ الاعتقاد صحیح، عقیدہ صحیح ہونا یہ مرید کے لیے، مبتدی کے لیے، بلکہ ہر مومن مسلمان کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم بازو لہرا کے، سینہ تان کے، یہ ببانگ دہل علل اعلان ہر چوک چرستے میں اپنے عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہیں کہ اللہ نے عقیدے کی حقانیت و سچائی اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی۔ جو دین کے مجموعی دلائل، قرآن و سنت، صحابہ، اہل بیت اور امت کے ائمہ کی تشریحات کو لے کے جو عقیدہ آج تک چلا آ رہا ہے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ یہ
نہ اس میں افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ غلوب ہے، نہ تنقیص ہے، نہ جبر ہے، نہ قدر ہے، نہ رفض ہے، نہ خروج ہے۔ یہ معتدل، متوسط، مقتصد اور ایسا مبارک عقیدہ ہے کہ غوث پاک سرکار ولیوں کے امام بھی اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں آئے۔ یہ عقیدے کی سچائی ہے، حقانیت ہے، اور اس پرفتن دور میں ہم نے اپنے ایمان عقیدے کو بچانا ہے، اور اس دور میں جتنے بھی باطل، شر پسند، فتنہ پرور لوگ اہل سنت کے بولے بالے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے حربوں سے اور ان کے ہاتھ کنڈوں سے اپنے ایمان عقیدے کو بچانا ہے۔ طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے اشکالات اور اس طرح کے اوہام اور وسوسے ڈال کے لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل سنت اپنا بھرپور علمی تعاقب ان باطل اور فتنہ پرور لوگوں کا کر رہے ہیں۔ اپنے علماء اہل سنت ان کے ساتھ اپنی وابستگی رکھیں، اپنے جو مشائخ ہیں ان کے ساتھ اپنی وابستگی رکھیں تاکہ اپنا ایمان اور عقیدہ بچایا جا سکے۔ اللہ رب العزت میں صحیح معنوں میں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کو سمجھنے اور اعتقاد رکھنے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔